يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر اے مسلمانوں تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین، اب اس کی تفصیل سماعت کیجیے، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا کیسا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہے ہیں۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے راعینا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے، جیسے اور جگہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے من الذین ہادوا الآیہ، یعنی یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر دین میں تانہ زنی کے لیے راعنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ان میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور سام کے معنی موت کے ہیں، تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو۔ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ الغرض قول و فعل میں ان سے مشابہت کرنی منع ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلے رکھی ہے، ذلت اور پستی اس کے لیے ہے جو میرے احکام کا خلاف کرے، اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ مشابہت والا حصہ مروی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، یعنی ان کی باتوں اور ان کے کاموں، نیز ان کے لباس، عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے، اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور سخت ڈراوا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو کسی برائی سے ممانعت ہوگی، یعنی کسی برے کام سے روکا جائے گا، یا کسی نیکی کا حکم ہوگا۔ خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تورات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المساکین فرمایا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا کے معزز یعنی باعزت خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔ رائنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں، جیسے عاطنا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی مخالفت کے ہیں، یعنی خلاف نہ کہا کرو۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری سنیے اور ہم آپ کی۔ انصار نے بھی یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا، جس سے قرآن کریم نے انہیں روک دیا۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں راعن کہتے ہیں مذاق کی بات کو، یعنی تم رسول اللہ کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو صخر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب رسول اللہ جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں رفاعہ ابن زید یہودی رسول اللہ سے باتیں کرتے ہوئے لفظ کہا کرتا تھا، مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے کہ یہ لفظ ادب کے ہیں یہی لفظ بولنے شروع کر دیے، جس پر انہیں روک دیا گیا، جیسے سورہ نساء میں بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا، جیسے حدیث میں آیا ہے
کہ انگور کو کرم اور غلام کو عبد یعنی بندہ نہ کہو وغیرہ۔ یہ روایت صحیح مسلم نیز بخاری کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان بد باطن یہودی لوگوں کے حسد و بغض کو بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں جو اس کامل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامل شریعت ملی ہے، اس سے یہ تو جل بھن رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عنایت فرمائے، وہ بڑے ہی فضل و کرم والے ہیں۔